اب دیکھتے ہیں 172 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں. جہاں پہ اب ایمان والوں کے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات، وہی بات دوبارہ کی گئی کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو. کس نے دیا؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا. تو اس میں سے کھاؤ اور کھا کر وشکروا للہ، اب کام بنتا ہے کہ اللہ کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس کی تم عبادت کرتے. تو یہ دیکھیں کہ ایمان والوں کو اب تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ کیسی چیزیں کھائیں؟ عمدہ، پاکیزہ، صاف ستھری، ہر طرح سے صاف ستھری چیزیں کھائیں، کیونکہ کھانے پینے سے شخصیت پہ بہت اثر پڑتا ہے. حرام کھانے سے، حلال کھانے سے، یا صحیح اچھا کھانے سے، خراب گلا سڑا کھانے سے، ان سب چیزوں پہ پھر ہماری شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، موڈ مزاج پہ پڑتا ہے، ایون عبادات پہ پڑتا ہے. تو اسی لیے کھانے پینے کے بھی بہت دفعہ قرآن کریم میں بتایا گیا. کہیں کہا گیا کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہیں کرو، کہیں کہا پاکیزہ کھاؤ، کہیں کہا حلال کھاؤ، اور اس طرح نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے اسلامی طریقے کے خلاف جو ہے گلی سڑی گندی چیزیں مت کھاؤ، اور کیا کھاؤ؟ پاکیزہ صاف ستھری. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارے جسم بنے گی، ہیلتھ بنے گی. اور اللہ تعالیٰ کو ایک صحت مند مومن پسند ہے بنسبت ایک بیمار مومن کے. بیمار تو بیچارہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ کسی کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ ہاں. اور دین اسلام میں تو بہت زیادہ ہے کہ اپنا بھی جو ہے وہ کریں، زندگی جو ہے بہت بامقصد گزاریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں. پھر اس کے علاوہ اپنے یعنی جسم مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھائیں گے تو جسم مضبوط ہوگا، صحت اچھی ہوگی، روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے، تو ہمارا اللہ سے بھی تعلق، عبادات کا جو تعلق ہے جو سب وہ بھی درست ہوگا. اس کے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے جو تعلق ہے وہ بھی درست رہے گا. نہ ہمارے موڈ سوئنگز ہوں گے، نہ موڈ مزاج پہ اتنا اثر پڑے گا، نہ ہماری روحانی طور پر. دیکھیں گندی چیزیں کھانے سے، حرام چیزیں کھانے سے، جیسے رشوت ہے، سود ہے، بے ایمانی ہے، کسی کا مال ہتھیانا ہے، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، عبادات میں دل نہیں لگتا، غفلت ہونے لگتی ہے، اور عبادات کی مزہ نہیں آتا، اس میں کی توفیق نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو حرام مال جو ہے جس جسم پروان چڑھا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ان سب چیزوں سے پھر اگر کوئی ایسی چیز کھا لی جس کے کھانے سے جو ہے اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے، یا فزیکلی انسان کمزور ہوتا ہے، نیوٹریشن جس کی صحیح جس کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزوری ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو پھر انسان اچھے سے عبادت نہیں کر سکتا، نہ اپنی ذمہ داریاں اچھے سے ادا کر سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ، اچھا کھاؤ، اور یہ حلال طیب اور مناسب کھاؤ، بہت زیادہ نہیں. تو انسان، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے موڈ مزاج پہ اثر ڈالتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اور کھا کر کیا کرو؟ وشکرو، اس کا شکر کرو. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو چیز مل گئی اس کا تو وہ شکر نہیں کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے یہ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہے. کیونکہ کتنی ہی کوئی تکلیف میں ہو لیکن پھر بھی آپ کے پاس شکر کرنے کو بہت کچھ ہوگا. اگر وہی ٹپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو بہت کچھ ہوگا. آپ دیکھیں اس وقت جو فلسطین میں حالات ہیں، دیکھے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اب جو یہ رونا بیٹھا رو رہا ہو کہ چھوٹا گھر ہے اور شکر نہ کر رہا ہو، تو وہ دیکھ لے وہاں تو گھر ہی نہیں ہے. جو یہ رونا رو رہا ہو کہ تھک جاتے ہیں گھروں کے کام کر کر کے، کوئی میڈ نہیں ہے، تو وہاں دیکھ لے نہ گھر ہے نہ چلیں پھر کوئی میڈ ہے. جو یہ رونا رو رہے ہو کہ جی وہ ناک جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور رنگ کیوں کالا ہے، اس کو گورا کروانا ہے، اور بوٹکس لگوانے ہیں، اور فلان کرنا ہے، تو وہ وہاں پہ دیکھ لے کہ جن کو نہانے اور کسی قسم کی جو ہے سیلف گرومنگ کا اور کسی چیز کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے. کیوں؟ وہاں زندہ رہنے کے اور زخموں کو برداشت کرنے کے اور اپنوں کے دکھ برداشت کرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
کچھ نہ کچھ انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے جس کا وہ شکر کرے. تو بس یہ ایک عادت ہوتی ہے. بعض اوقات صرف ناشکری کرتے جانا، بھئی دیکھو فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، فلاں کو دیکھو اس نے دیکھو یوں یہ چیز ہے، یوں یوز کرتی ہے، اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس فلاں برانڈ کی گاڑی ہے، اس کو تو وہ دیکھو وہ تو ہر وقت گھومتی رہتی ہے، وہ تو فلاں. اور کچھ لوگوں کا ہے کہ وہ اور اپنا نہیں شکر کریں گے کہ ان کے خود کے پاس کیا کچھ ہے. تو یہ ناشکری نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. شکر کہتے ہیں اس جانور کو جو کم چارہ کھائے اور زیادہ دودھ دے. تو اللہ کا شکر کریں. اگر تم ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی اس رب کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو، سب چیزوں کا شکر کرو اور حلال اور طیب کھاؤ. پھر دیکھتے ہیں 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم. اب بتایا جا رہا ہے کیا حرام کیا گیا، عملی پوائنٹس مسلمانوں کو بتائے جا رہے ہیں. تم پر حرام کر دیا گیا المیتۃ، مردہ جو خود مر جائے، جس کو ذبح نہ کی ابھی نوبت نہ آئی ہو، خود ہی مر گیا ہو، چاہے وہ حلال جانور ہی ہو، وہ مردار ہے، وہ اس کو نہیں کھانا. دوسرا والدم، اور خون. دم کہتے ہیں خون کو، اور یہ یہاں پہ کون سا ہے، آگے آپ پڑھ لیں گے اس کی ڈیٹیل، کہ بہتا خون منع کیا گیا، جمع ہوا خون نہیں. کیونکہ آپ کتنا ہی کسی چیز کو دھو لیں، کسی گوشت کو دھو لیں، اس کا سارا ظاہر ہے ہم خون نکال دیتے ہیں، کیمے کو بار بار دھوتے ہیں نکال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے، سٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بہتا خون منع کیا گیا. بعض لوگ یا بعض دفعہ جو ہے وہ خون پینے کا اللہ معاف کرے تو وہ منع کیا گیا، حرام ہے، چاہے وہ حلال جانور کا ہی ہے. پھر ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر ٹوٹل حرام ہے. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے، کیونکہ گندا جانور ہے، اس کو کھانے، اس کی شخصیت میں جو ہے گندگی ہے، اور اس کو کھانے سے پھر انسان میں اپنے بھی 66 سے اوپر آئی تھنک جو ہے بتائے گئے کہ انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے کھانے سے. کئی طرح کے جو ہے موٹاپا، الرجیز، لنگس کی جو ہے بیماریاں، ٹیپ وارمز جو کہ خود دیکھے گئے ہیں مائکروسکوپ کے ساتھ کہ 2-2 3-3 میٹر بھی بڑھ سکتے ہیں. اگر اس کے انڈے دماغ تک چلے جائیں تو ہسٹیریا وغیرہ اور ہو سکتا ہے، اسکن کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، ٹانگوں میں پانی بھر سکتا ہے، اور بھی بے شمار بیماریاں. چلو اتنی بیماریاں نہ بھی ہوں، سمپلی سیدھی بات کہ اللہ نے منع کیا، کہا ہے کہ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے مسلمانوں پر، تو نہیں کھانا بس. ٹھیک، تو یہ حرام ہے. پھر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو پکارا گیا ہو اس کو واسطے غیر اللہ کے. جو کیونکہ جانور کو کیسے حلال کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اللہ کا نام لے کر. اب بغیر اللہ کا نام یا خاص طور پر کسی اور کا نام لے کر حلال کیا گیا ہو. جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے، بتوں کے آستانوں پر جا کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے تاکہ بت خوش ہو جائیں. تو جو بت پرست قومیں ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، بتوں کے آستانوں پر لے کے جاتے ہیں. ہم چونکہ وہ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے بھئی بت پرستی تو منع ہے، لیکن مومنوں پہ وہ حالی نے کیا کہا تھا کہ کشادہ ہے راہیں، شوق سے جس کو چاہیں جو مرضی اس کو رتبہ دے دیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں وہ اگر جانوروں کو لے جا کر بزرگوں کی قبروں پہ، اگر ان کے مزاروں پہ، ان کے قبروں پہ اگر ذبح کریں گے تو کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تو آپ گھر میں بھی کریں، اللہ کو تو پتہ ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ تو لکھ لیا گیا ہے. ہاں بزرگ نہیں جانتے کہ آپ نے ان کے نام کا گھر کیا. آپ ادھر لے کے ہم ان کے ادھر لے کے اگر کوئی چلا جاتا ہے اور ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو بالکل یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. آپ دیکھیں ایک بنی اسرائیل کا قصہ آتا ہے کہ کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے کوئی جو ہے قربانی دینی لازمی تھی. تو ان 2 شہر لوگ انٹر ہونا چاہتے تھے شہر میں. اب وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے زمانے میں گیٹس ہوتے تھے، فصیلیں ہوتی تھیں، ان کے ذریعے داخل ہوتے تھے. تو جب نگہبانوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کو کوئی قربانی دینی پڑے گی، تو ان کا ہمارے پاس سے کچھ نہیں، کہا ایک مکھی ہی چاہیے، چلو قربان کر دو، مطلب سمبولیکلی کر دو. تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ ایک مکھی جتنی کوئی بھی غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں قبول، نہیں پسند. اللہ بڑا باغیرت ہے. ٹھیک ہے، وہ اس بے غیرتی کو، یعنی یہ جو آپ سمجھ لیں یہ جو شرک ہے
یہ کیسے انسان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے، کیسے انسان کا ضمیر گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کو بھی راضی رکھیں اور ساتھ ساتھ کسی اور کے بھی نام کی بھی بلی چڑھائیں یا جو ہے کیا کہنا چاہیے اس کو قربانی دیں یا اس کو خوش کریں۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو باقی سارے شرک کیا کرنے ہوں گے، چھوڑنے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نام کے علاوہ کہیں اور کوئی قربانی دینی یا کسی کے نام کا ذبح کرنا یا کسی کے نام کی نظر و نیاز کھانا، یہ سب منع ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں سوائے اس کے کہ فمن اضطر، جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغ، نہ چاہنے والا، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ مارجن دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی چیزیں جو حرام کہی ہیں، چاہے وہ غیر اللہ کے نام کا ہو، چاہے سور ہو، خنزیر ہو، اور چاہے جو ہے خون ہو، چاہے کچھ ہو، اگر جان کے لالے پڑ گئے، اگر جان بچانی پڑ گئی ہے، اگر حرام تک، اگر مطلب اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ اگر یہ کچھ کھایا پیا نہ تو موت واقع ہو جائے گی، تو انسانی جان کی اللہ نے بڑی تکریم رکھی ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ یہ حرام بھی کھا لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، خود اجازت دی اللہ نے، لیکن کھانا کتنا ہے یہ دیکھیں، غیر باغ، نہ چاہنے کے لیے، یعنی وہ رغبت نہ رکھتا ہو کہ اچھا چلو جی اب کھانے کو مل ہی رہا ہے، سروائیو کرنے کو، تو چلیں اب خوب ساری اگر شراب سے ہی پینا، پیاس بجھانی پڑ گئی ہے تو چلو اب پی لوں، ایک دفعہ دیکھ تو لوں اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ نہیں، بس اتنا ایک گھونٹ دو گھونٹ، کوئی بھی چیز پینی پڑ گئی ہے جان بچانے کے لیے یا کھانی پڑ گئی اتنی جتنی سے جان بچ سکے، یہ نہیں کہ رغبت ہے ان چیزوں کی طرف، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والے کہ بھوک ختم ہو گئی یا وہ بھوک تو نہیں، ضرورت ختم ہو گئی اور پھر بھی اس کو لیے جا رہے ہیں، تو وہ تو پھر گناہ ہوگا۔ ادروائز جان بچانے کے لیے یہ چیزیں اگر استعمال کر لی جائیں جو حرام ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کی ذات معاف کرنے والی ہے۔